السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادہ کو بیان کرنے کی ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ جب فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلربا، جمال و کمال کے مالک ہیں، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلہ میں ان کے نظریہ کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں
تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد و نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تئیں جناب خدیجہ کی ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل، بعثت سے 15 سال قبل، 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خدیجہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرت ابن حشام میں ہے بکرا یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت تو آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حدار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب
غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے، اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ مکمل عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ اللہ۔